बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज सरफराज तरीन। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। दोस्तों, सीनियर सहाफ़ी राजा सआदत अली साहब हाल ही में चिल्ला लगाकर वापस आए हैं। गुज़श्ता साल इन्होंने तबलीगी जमात के साथ 4 महीने लगाए थे और उसके बाद जो है उन्होंने इस साल अपना पहला सालाना चिल्ला लगाया है। तो ये हाल ही में वापस आए हैं। आज इनसे हमारी मुलाकात हुई है। इनसे पूछते हैं कि इनका वक्त कैसे गुजरा, कहाँ कहाँ गए और किन लोगों के साथ इनकी तश्कील हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या है जी, कैसा वक्त गुजरा आपका? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा फजल करम है। ठीक रहे आप, अच्छे रहिए। अच्छा, आप बताएंगे आपकी तश्कील कहाँ कहाँ हुई है, कहाँ पर गए? मेरी तश्कील जी 19 अगस्त को मरकज़ से मैं रात को शब जुम्मे पे गया था। तो 19 अगस्त को जो है कि मैं मेरे एक साथी के साथ रफीक साहब करला की तरफ के थे। जुमात नहीं पड़ी थी यहाँ पे मुकम्मल। तो 2 आदमियों की जो है तश्कील उन्होंने हमारी कर दी थी मनसेरा में। अच्छा, मनसेरा में वहाँ पे एक जमात बनी हुई थी 12 अफराद की, जो हारान कोयटा की थी उधर। तो हमारी उधर रास्ते की तश्कील जो है उन्होंने बेल रोड पे ये सीधा कड़के और कवान भी उन्हीं और कड़के में की थी इधर। तो जब वहाँ से हम तश्कील से वापस आए मानसेरा मरकज़ में, तो उन्होंने हमें रायवेंड का रुख दिया कि आप रायवेंड जाए और वहाँ से आपने फिर जो है कि हारान जाना है। जब हम रायवेंड में पहुँचे तो वहाँ पे हमने अपने वो जो तश्कील के हमारे कागजात होते हैं जो जमा कराए शोबा तश्कील में, तो उन्होंने ये बताया कि जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में सैलाब बारिशें और उस वजह से जो है कि वहाँ पे तश्कीलें नहीं हो रही, रास्ते बंद हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि 52 मुल्कों के मेहमान आए हुए बैठे हैं इस वक्त रायवेंड मरकज़। तो आप कोशिश करें कि पहला हक उन लोगों का है जो लाखों रुपये लाकर लाखों मील का सफ़र करके हैं, कि उनके साथ आप तश्कीलें करवाएं। एक तो आपको खिदमत का मौका मिलेगा, अल्लाह के मेहमान। दूसरा जो है कि उनका नुसरत भी होगी, इकराम भी होगा। तो जो साथी उनके साथ तश्कील करवाना चाहे, जो साथी किसी दूसरी जमात मुकामी जमातों के साथ करवाना, जैसे भी। तो मैंने वहाँ पहले जो तश्कील मेरी वहाँ पे रायवेंड से हुई थी, वो हमारी 12 बंदों की जमात बनी थी, जिसमें हमारे साथ 5 साथी जो कि बैरून के थे। उनमें एक मोहम्मद सईद साहब कैमरून के थे, एक आदम भाई थे जो नाइजर से थे, और 2 इटली के थे। एक भाई जिदान नाम था उनका, और एक और दूसरे भाई थे, उनका नाम अभी जहन से मेरे उतर गया है। इसी तरह एक जो है कि आयरलैंड के थे। जब हम दुबेली में गए 12 दिन की तश्कील थी हमारी वहाँ पर, तो वहाँ पे हमने काम किया। जब आखिरी मस्जिद में गए जी, तो वहाँ पे मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई कि वहाँ के जो इमाम मस्जिद थे वो हमारे ज़िला हरीपुर से तलक रखते थे। हमारा छोट शरीफ का बहुत ही मशहूर ख़ानदान है, हाशमी ख़ानदान। जी जी, मौलाना फारूक साहब, अतर सैदी हाशमी साहब, फाद हाशमी अपने जो है हमारे महकमा एजुकेशन के साथ हैं, मुफ्ती महमूद साहब ने, इनके करीबी अजीज थे। अच्छा, ये कहाँ पे? ये जेलम दुबेली में। अच्छा, जेलम जी। तो वहाँ पे उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई भी की। वो जो अपने इनके करीबी अजीज थे हाफिज नुमान साहब और उनके वालिद साहब, हाफिज नुमान साहब के वालिद साहब जो है कि उन्होंने जो 3 किताबें भी लिखी हुई, उन्होंने एक किताब तो कर दी थी उलिया इकराम के वाले से। फिर हम वापस चले गए इधर अपना रायवेंड में। तो वहाँ से जो दूसरी मेरी तश्कील थी वो थी 8 दिन की कसूर की। वहाँ भी मेरे साथ जो एक अफगान के साथी थे, वही हमारे अमीर भी थे, और एक इंडोनेशिया का 24 साल नौजवान था। और जब वहाँ से वापस आए तो फिर हमारी जोड़ था अगर रायवेंड में अपने हल्का 9 का। तो मैंने इत्तलात वालों से बात की कि मैं तो इस तरह ग्राउंड में बैठा जाऊँ। तो उन्होंने कहा आप बैठ तो सकते हैं, मगर ये कि आपका चिल्ला फिर टूट जाएगा। चाहे आप इस वो जो दिन 37 दिन काउंट होंगे, चिल्ला काउंट नहीं होगा उसमें।
اس میں جو ہے کہ وہ چیز ہو جائے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پھر مجھے مشورہ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں, کل آپ کا چلا شروع ہو رہا ہے, اپنا یہ جوڑ شروع ہو رہا ہے, تو آپ اپنی کل کارگزاری پیش کریں گے جب جیسے ویسے شیڈول کے مطابق. کارگزاری کے بعد اگلے دن آپ نے تشکیل کروانی ہے, پھر اس سے اگلے دن آپ کی ہدایات ہوں گی اور آپ روانہ ہو جائیں گے. اسی طرح کیا. پھر ایک ادھر مقامی رائے گنج میں ہماری سروزے کی جو ہے کہ اس میں جماعت بنی تھی, اس میں میرے ساتھ 3 ساتھی تھے. ایک جو ہے کہ جرمنی سے تھے, ایک حبشہ سے تھے, اور ایک جو ہے کہ اپنا موزمبیق میں تھے, وہاں سے تھے. اچھا. تو الحمدللہ بڑا اللہ نے فضل و کرم کیا, ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. آپ یقین کریں کہ وہ لوگ راتوں کو روتے تھے, لمبے لمبے سجدے کرتے تھے, بڑی لمبی دعائیں کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ آپ بڑے خوش نصیب لوگ پاکستان والے, مگر آپ کے پاس قدر نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اس ملک کے اندر دین کا مرکز دیا ہے. آپ کا 1000 2000 روپیہ لگتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ یہاں پر آنے میں. جی. ہم لاکھوں میل کا سفر کر کے آتے ہیں, لاکھوں روپے لگا کر آتے ہیں, اور ہمیں جب تک یہاں پر 4 ماہ نہیں لگائیں گے ہم اپنے ملک میں جا کر کام نہیں کر سکتے, کسی دوسرے ملک میں کام نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر جہاں بھی ہماری تشکیلیں ہوئی ہیں, آزادی کے ساتھ ہر مذہب کے شخص کو ہم نے دعوت دی ہے, عیسائیوں کی بھی دعوت دی ہے, ہندوؤں کو بھی دعوت دی ہے, مختلف مسالک کے لوگوں کو دعوت دی ہے, مگر سب بات لیتے تھے. کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, کبھی کسی نے یہ نہیں کہ ہم غیر مذہب ہیں. نہیں, دعوت لینے کے بعد سننے کے بعد وہ بتا دیتے تھے کہ ہم تو جو ہے کہ غیر مذہب ہیں, یا جو ہے کہ مدد کر لیتے تھے کہ ہم کسی وجہ سے جو بہرحال جیسا بھی ہے اللہ کا بڑا فضل کرم ہوا. اور میری یہ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ نبیوں والا کام ہے, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اب اس میں جو ہے کہ دین کی محنت جو پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور اس محنت کے نتیجے میں انہوں نے صحابہ کرام کو تیار کیا جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے اور اس کلمہ کی دعوت دی. انسان بنیادی طور پر جب پیدا ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ معصوم ہوتے ہیں, وہ غیر تبلیغ یافتہ ہوتے ہیں. باقی کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ تبلیغ یافتہ ہوتی ہے. انسان کی تربیت جب ہوتی ہے, بڑا ہوتا ہے, تو اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی ہے, اور پھر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے عطا کیا. اس کلمے کا مقصد ہے, اس کلمے کا میں نے کوئی معبود نہیں ما سوى اللہ کے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کلمے کا مقصد مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے, اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جانوں کے اندر کامیابی کا یقین, اور ان کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جانوں کے اندر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ہم دین میں داخل ہو گئے. دین میں جب داخل ہوئے تو اس میں سب سے جو بڑا حکم ہے وہ نماز ہے. نماز اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کا براہ راست ذریعہ ہے. نماز برائی سے روکتی ہے, بے حیائی سے روکتی ہے. نماز کا جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے بدن پر سر ہوتا ہے, یہی نماز کا مسئلہ جو ہے کہ سمجھیں وہ دین کی میں ہے کہ اگر انسان نماز میں کمی کوتاہی کرے تو دین میں کمی کوتاہی ہوتی ہے. ایک انسان ہے, اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کچھ بھی مفلوج ہو جائے وہ زندہ رہ سکتا ہے, اس کا سر کٹ گیا وہ ختم ہو گیا. نماز میں آپ نے کمی کوتاہی کر دی, نماز چھوڑ دی, آپ جو کہ دین سے ہٹ گئے. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے بہت اچھے انداز میں بتایا. لاسٹ جو پیغام جو ہے ایک اگر منٹ میں دینا چاہیں تو کیا دیں گے کہ آپ نے چلا لگا کر آئے ہیں, تو کیا سارے لوگوں کو اس چینل کے ساتھ پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو آج تک وقت نہیں لگے وہ سروجے لگائیں, وقت لگائیں, چلا لگائیں, 4 ماہ لگائیں, اس کام کو سیکھیں. یہ نبیوں والا کام ہے, اس راستے میں نکلیں, اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اللہ کی نصرت کیسے ہوتی ہے اور اکرام کیسے ہوتا ہے. زندگی بدل جاتی ہے انسان کی. میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس طرح بدلی تھی. میں ایک گانے بجانے والا شخص تھا, اسٹیج کے اداکاری, یہ اس طرح کے شوق تھے میرے. گھر کا بھی لاڈوں کا پلا ہوا تھا, بس جیسا بھی تھا, جو بھی گناہگاری کی زندگی, مگر اللہ نے مجھے اس راستے میں قبول کیا.
اب میری تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ وقت لگائیں اور اس دین کی محنت کو سیکھ کر اپنی نسلوں کو بھی سدھاریں کہ موجودہ دجالی دور میں جو یہ فتنہ ہمارے ہمیں یہ خاص کر موبائل ہے یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، تو وقت لگانا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ رائی صاحب۔ ناظرین، یہ راجہ سعادت علی صاحب تھے جنہوں نے آپ کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کیا، تبلیغی جماعت کے کام کے حوالے سے آگاہ کیا، اس دعوت والے کام کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔